بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ چوتھا باب جو ہے عموم اور خصوص کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں 8 مباحث جو ہے وہ ذکر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے عام اور خاص کی تعریف ہے، یعنی العموم والخصوص وفیہ ثمانیۃ مباحث، کہ ان میں سے پہلا جو ہے العام والخاص تعریفہما، یعنی عموم خصوص کے بارے میں جو پہلا مبحث ہے کہ بھئی عام کسے کہتے ہیں اور خاص کسے کہتے ہیں۔ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں العام هو لفظ شامل لجمیع الافراد التي تحتہ والخاص خلاف غیرہ۔ کہتے ہیں کہ عام ایک ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو لفظ شامل ہوتا ہے تمام ان افراد اور تمام ان مصادیق جو اس کی معنی کے نیچے ہیں، یعنی یہ لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے، جس مفہوم کلی پر دلالت کرتا ہے، اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا العلماء، یہ ایک لفظ ہے جو تمام علماء کو شامل ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم کہیں عالم ہے اس پہ یہ لفظ العلماء صادق آتا ہے۔ تو کہیں گے یہ العلماء اپنی معنی کی بنسبت تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن خاص جو ہوتا ہے وہ اس عام کے بعض افراد کو شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ العلماء جو ہے وہ عام ہے چونکہ تمام فقہاء کو شامل ہے، لیکن یہی العلماء جو ہے اس کو ہم اگر الرجال سے مقایسہ کریں تو الرجال جو ہے وہ عالم اور غیر عالم دونوں کو شامل ہوتا ہے، لہٰذا علماء جو ہے یہ رجال کی بنسبت جو ہے خاص کہلائے گا۔ تو اب تعریف یہ ہو گئی کہ عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنی معنی کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ وَهُمَا قَدْ يَكُونَانِ نِسْبِيَّيْن، اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو لفظ عام ہو وہ ہمیشہ عام ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہی علماء کا لفظ جو ہے عام بھی ہے اپنے معنی کے افراد کی بنسبت، یہی خاص بنے گا اگر اس کو ہم رجال کی جو معنی ہے اس کی بنسبت ہم اس کو دیکھیں گے۔ فَمِثْلُ الْعُلَمَاء عَامٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفُقَهَاء، کہ جو سارے علماء ان کی بنسبت عام ہے، اور یہی لفظ خاص بھی ہے رجال کی جو معنی ہے اس کی بنسبت۔ اب اس عام اور خاص کی تعریف کرنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس معنی عام پر دلالت کرتے ہیں۔ الفاظہما، جو ایسے الفاظ جو عام پہ دلالت کریں یا خاص پہ دلالت کریں، فرماتے ہیں لا اشکال فی وجود الفاظ تدل علی العموم الاستغراقی لجمیع الافراد حقیقتاً، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اشکال نہیں کہ ایسے الفاظ موجود ہیں جو عام استغراقی پر دلالت کرتے ہیں، کہ یہ عام جو ہے اس اپنے افراد تمام افراد کو بطور حقیقت شامل ہوتا ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ یہی لفظ علماء کو دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب کو حقیقتاً اور استغراق سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کو جو ہے الگ الگ شامل ہوتا ہے، اور یہی لفظ العلماء وعلی الخصوص ہے، اگر اس سے کچھ خاص عالم مراد لیں تو مجازاً یہ مجازاً ہوگا، حقیقتاً سب کو شامل ہے۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے اکرم العلماء، تو اس سے مراد اگر کوئی خاص افراد ہو تو یہ مجازاً ہو سکتا ہے، وگرنہ ایسے الفاظ جو عموم
استغراقی پر دلالت کرتے ہوں تو اس کے لیے کہتے ہیں لفظ کل ہے یا لفظ جمی ہے. وَذَلِكَ بِالْوَضْعِ، اور یہ دلالت بھی جو ہے وہ وضع ہے، نحو کل و جمیع للتبادر. کہتے ہیں لفظ کل، مثلا کوئی کہتا ہے اکرم کل عالم، اب یہ کل جو لفظ ہے استغراق پہ دلالت، یعنی تمہیں سب عالم جو ہیں ان میں ہر ایک کا جو ہے وہ اکرام کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ تم نے 2 کا اکرام کیا باقی تم سے تکلیف نہیں، سب کا کرنا ہے، اور ہر فرد کے بدلے میں اس کو اس کے مقابلے میں ثواب دیا جائے گا. اب کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں اس کی دلیل جو ہے وہ للتبادر. مثلا اگر کہا جاتا ہے اکرم کل عالم، تو اس سے تبادر یہی ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں افراد ہر ایک کو علی نحو الاستغراق جو ہے یہ دلالت کرتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک دفعہ تو دلالت جو تھی وہ تبادر کے ذریعے تھی. وربما تکون الدلالۃ بمقدمات الحکمت کما فی الجمع المحلی باللام حیث لا عہد علی قول. اب کہتے ہیں کہ اگر لفظ جو ہے وہ جمع الف لام کے ساتھ ہو، جس طرح کلمہ یہ العلماء، یہ الف لام بھی اس میں عہد ذکری یا عہد ذہنی نہ ہو بلکہ جنس کے لیے ہے، تو جمع محلہ باللام جو ہے مثلا العلماء، یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ العلماء کی دلالت جو ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے ہے عموم پر. مقدمات حکمت کے اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ باب المطلق والمقید میں آئے گی. 3 جو ہے چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو قید کا ہونا ممکن ہو، مولا مقام بیان میں ہو، اور تخصیص پر کوئی قرینہ نہ ہو. اگر یہ سب چیزیں موجود ہوں تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ العلماء سے مراد فرض کریں سارے علماء ہے. اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں وَتَقْرِيرُهَا، یعنی مقدمات حکمت کی جو تبیین ہے وہ اس طرح ہے ان الحکیم اذا امر مثلا بتوقیر الرجال الداخلین فی مجلسہ. اب فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں جتنے افراد ہیں مولا نے کہا ہے ان کی آپ عزت کریں، احترام کریں. وَكَانَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، اور مولا جو ہے وہ مقام بیان ہے، حکم میں بھی ہے کہ ایک امر کر رہے ہیں. وَلَمْ يُعَيِّنْ أَفْرَادًا مَخْصُوصِينَ، اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ افراد خاص ہیں. لا بد ان یرید الجمیع، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں یہاں پہ مد نظر رکھی جائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ جمع محلہ باللام سے مولا نے تمام وہ افراد جس پر یہ دلالت کرتا ہے وہی اس نے ارادے کیے ہیں. مثلا اگر مولا کہتا ہے اکرم العلماء، تو یہ علماء سے سارے علماء مراد ہیں. وَإِلَّا، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ جمع محلہ باللام سے جو ہے اس کا مولا کا بعض افراد مراد لیے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ترجیح ہے بدون مرجح ہے جو کہ درست نہیں ہے. فَيَكُونُ تَوْقِيرُ جُمْلَةٍ مِّنْهُمْ دُونَ الْآخِرِينَ تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ، یعنی پھر بعض کی عزت اور احترام کرنا، توقیر کرنا دوسروں کی نہیں تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی قرینہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی فلاں افراد مراد ہیں. تو اس ترجیح بلا مرجح سے بھی بچنے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ جب جمع محلہ باللام ہو اور جو ہے مقدمات حکمت بھی فراہم ہوں تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ایسا جمع جو ہے وہ عموم پر مقدمات حکمت کے ذریعے دلالت کرتا ہے، بالوضع جو ہے اس کی دلالت نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، وقیل ان دلالتہ علی العموم بالوضع. بعض کہتے ہیں کہ بھئی جب
جمع محلہ باللام ہو، جس طرح مثلاً کلمہ العلماء ہے، تو اس کی دلالت بھی عموم پر وضع کے ذریعے ہے. یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مقدمات حکمت کے ذریعے، یہ نہ بلکہ وضع کے ذریعے ہے. جس طرح مثلاً پہلے جگہ پہ لفظ کل تھا، یعنی جس طرح لفظ کل اکرم کل عالمن، وہ جس طرح وضع کے ذریعے دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے اکرم العلماء بھی جو ہے وہ وضع کے ذریعے عموم پر دلالت کرتا ہے. اب اس کے بعد اس بات کی طرف آتے ہیں، وَعَلَى كُلِّ حال فَرُبَّمَا يُقَيَّدُ بِقَيْدٍ أَوْ بِوَصْفٍ فَيَدُلُّ عَلَى عُمُومِ أَفْرَادِ الْمُقَيَّدِ أَوْ الْمَوْصُوفِ. کہتے ہیں یہ جو لفظ عام ہے، اس کو کبھی کبھار قید لگائی جاتی ہے. مثلا جس طرح یہاں مثال انہوں نے دی ہے، اکرم الرجال العلماء. اب یہ رجال جو ہے یہ عام ہے، اس کو قید لگائی گئی ہے کہ یہ رجال سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں، یعنی جو جاہلین ہیں وہ مراد نہیں ہے. فرض کریں یہاں ایک صفت بیان کی جائے، مثلا اکرم الرجال الصلحاء، مثلا صالحین یا عالمین جو بھی ہو. بہرحال تو جب قید لگائی جاتی ہے، کوئی وصف ذکر کی جاتی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی آیا عموم مراد ہے؟ کہتے ہیں ہاں، پھر بھی عموم مراد ہے. فَيَدُلُّ عَلَى عُمُومِ أَفْرَادِ الْمُقَيَّدِ. یعنی یہ جو اس کا الف لام کا یہاں مدخول ہے، الرجال العلماء، کہتے ہیں جہاں جہاں بھی علماء صدق کرتا ہے، وہاں وہاں یہ حکم جو ہے اکرام شامل ہوتا ہے. تو لہذا پھر بھی عموم اپنی جگہ پر برقرار ہے. یعنی یہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، جو مقید ہے یا جو موصوف ہے، اس کے تمام افراد، یہاں رجال علماء کے تمام افراد جو ہے اس کو اس طرح عموم ثابت کریں گے. وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنِ الْحَقِيقَةِ. یعنی یہ قید لگانے سے کہتے ہیں یہ اپنی حقیقی معنی جو اس کی عمومیت ہے وہ اس سے خارج نہیں ہوتا. البتہ کہتے ہیں کبھی کبھار جو ہے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ عموم جو ہے وہ مجموعی ہے. یعنی یہ جو پہلے مثالیں ذکر کی گئی تھی ان میں عموم تھا استغراقی، یعنی عام کا جو ہر فرد تھا وہ اس کے لیے الگ الگ ایک جو ہے وہ حکم تھا. جیسے مثلاً اکرم کل عالمن، یعنی ہر عالم کا اکرام کرنا ہے، یعنی ہر فرد کا. لیکن کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ عموم مجموعی، یعنی سب مل کر افراد جو ہے وہ ایک جو ہے حکم ان کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر بعض کو انجام دیں گے اور بعض کو انجام نہیں دیں گے تو گویا کہ ہم نے امتثال امر نہیں کیا. اب اس کی مثال دیتے ہیں، نعم ذکر انہ یخرج عنہا اذا ارید منہ العموم المجموعی بالقرینۃ للافراد نحو حمل الرجال الخشبۃ. اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی حقیقی معنی تھی وہ تو یہ تھی کہ بھئی استغراق جو ہے وہ اس میں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ اس اپنی حقیقی جو اس کی معنی ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے استغراق سے، اور ارادہ کیا جاتا ہے عموم مجموعی کا. یعنی ایک حکم ہے جو سارے افراد کے لیے بصورت مجموعی ہے، اور وہ بھی قرینہ وہاں ہوتا ہے، پھر اس قرینے کے ذریعے سے لل افرادی، اور یہاں جو ہے وہ مثلاً عموم جو ہے وہ افرادی نہیں ہے بلکہ مجموعی ہے. مثال دیتے ہیں، مثلاً کہا جائے کہ بھئی لوگوں نے جو ہے خشبہ جو ہے وہ ایک جو مثلاً بھاری لکڑی ہو اس کو انہوں نے خشبہ کو اٹھایا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ سب نے مل کر اٹھایا. یعنی عموم جو ہے یہاں رجال کلمہ عام ہے، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک شخص نے الگ الگ اٹھایا، بلکہ لأنه يدل على أن هؤلاء الرجال حملوها بمجموعهم. کہتے ہیں کہ یہ خود یہاں قرینہ ہے
خشبہ کے دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے مل کر جو ہے اس خشبہ کو اٹھایا. لا کل فرد منہم حملہا منفردن، نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ اٹھایا، کیونکہ ویسے تو قانون جو ہے وہ عموم میں یہی ہے کہ یہ ہر فرد پر جو ہے وہ علی نحو الاستغراق دلالت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ اس اپنے حقیقی معنی سے قرینے کے مدد سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ عموم مجموعی ہوتا ہے. یا مثلا جس طرح ایمان بے انبیاء و ائمہ، یعنی یہ ایمان جو ہے وہ نبوت کے جو باب میں ہے کہ بھئی سب نبیوں پر آپ نے ساتھ میں ایمان لانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فرض کریں کچھ نبیوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہ لائے تو یہ مسلمان ہے. تو لہٰذا وہاں پر بھی جو عموم ہے وہ عموم مجموعی ہے کہ مومن کی جو ہے وہ صفت وصف کے لیے، یا مثلا جو بھی 12 امام ہیں ان کو بے صورت مجموعی سب پر ایمان لانا جو ہے وہ حکم اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرینے کے ذریعے یا عموم مجموعی ہوتا ہے، جس طرح یہاں الرجال تھا. او ارید منہ الجنس، یا کبھی کبھار عموم ہوتا ہے لیکن اس سے مراد وہ عموم استغراقی نہیں ہوتا بلکہ جنس مراد ہوتی ہے. او ارید منہ الجنس ہو یعنی اس کلمہ عام سے جو ہے وہ جنس یعنی اس کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے. مثلا یہاں مثال دیتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ یعنی اہل جنس ہیں، یعنی مراد جو ہے وہ فقیر، جنس فقیر اور جنس مسکین ہے، کیونکہ یہاں جم نہیں لے سکتے. اگر ہم جم لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک فقیر کو جا کر صدقہ دیں، در حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں فقر جو مراد ہے یا مسکین ہونا مراد ہے. تو لہذا یہاں پر یہ کلمہ فقراء جم ہے، اور یہ ہے آپ کوئی کہے کہ یہاں جم سے مراد اس کے تمام افراد ہیں، کہتے ہیں نہ، یہاں پر قرینے کی مدد سے جو ہے وہ جنس مراد ہے، اہل جنس ہیں. بھئی کون سا قرینہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وَإِلَّا لَوْ أُرِيدَ الْأَفْرَادِ، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے تمام افراد مراد ہیں تو لَوَجَبَ التَّوْزِيعُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِّنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، تو پھر اس کی معنی یہ بن جائے گی کہ پھر اس فقراء اور مساکین کے ہر ایک فرد کو آپ جا کر صدقہ دیں، در حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہر ایک فرد جو فقراء میں سے ہو ان کو صدقہ دینا واجب ہے، بلکہ آپ نے ایک فقیر کو دیا تو کافی ہے. اور لہٰذا چونکہ جنس بھی اسی سے متحقق، طبیعت فقر جو ہے اسی سے متحقق ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے وہ فقراء اور مساکین جم ہیں اور عموم ہیں، لیکن مراد جو ہے اس کے تمام افراد نہیں بلکہ جنس مراد ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے بھی الفاظ ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.